کراچی میں انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کے نام۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اب ہوگی چھکوں اور چوکوں کی برسات، بولرز چٹخائیں گے بیٹرز کی وکٹیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آج سے آغاز ہوگا۔ افتتاحی تقریب پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ معروف گلوکارہ عبدہ پروین، ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی وکٹری مونومنٹ کا دورہ پھول بھی رکھے۔ نواز شریف، مریم نواز، وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم کی صدر الیگزینڈر لوشینکو اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ تجارت، معیشت، صنعت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں و مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ سرمایہ کاری سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ ملک کی آمدن میں برآمدات سے اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو گائیڈ لائنز دے دی۔ برآمدات سہولت اسکیم سے متعلق اجلاس کی صدارت۔ آئندہ بجٹ کی تیاری میں کاروباری تنظیموں کی تجاویز شامل کرنے کی ہدایت۔ مقامی صنعت کو لیول پلینگ فیلڈ کو فراہمی یقینی بنانے پر بھی زور۔ قومی اسمبلی میں نہروں سے متعلق قرارداد ایجنڈے میں شامل نہ کرنے پر پیپلز پارٹی کا شدید احتجاج۔ شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو نہروں کی تعمیر کے خلاف قرارداد جمع کروائی تھی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی۔ دریائے سندھ پر نہروں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی۔ زرتاج گل کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہا اسپیکر نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد ایجنڈے پر بحث کے لیے مقرر کریں۔ علی محمد خان بولے پی ٹی آئی نہروں کے مسئلے پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہو چکا، فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز اور غاصبانہ قرار۔ قومی فلسطین کانفرنس کا اعلامیہ جاری، آج یوم مظلوم و محصورین فلسطین منانے کا فیصلہ۔ اسرائیلی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مفتی تقی عثمانی بولے اہل فلسطین کی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا سلامتی کونسل کا اجلاس فوری بلانے اور اقوام عالم سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی میں ڈرائیورز کے ڈوپ ٹیسٹ شروع کرنے کا اعلان۔ ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیونگ لائسنس میں سختی کر رہے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کی حد رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کی پابندی پر سختی کر رہے ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کی گاڑیاں جلانے کی کال دی وہ شہر کے مخلص نہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں کے بعد مزید 11 آئی پی پیز ٹیرف میں کمی کے لیے رضامند۔ ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا میں درخواست دائر۔ نیپرا 16 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بیگاس پاور پلانٹس کے ٹیرف فیول کاسٹ کمپوننٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی ریلیف کے بعد گیس بم گرانے کا خدشہ۔ مالی سال 2025-26 کی مالی ضروریات کے لیے سوئی ناردرن کی 7 ارب 97 کروڑ روپے، سوئی صدرن کی 883 ارب 54 کروڑ فراہمی کی درخواستیں دائر۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز 14 اپریل سے ہوگا۔
गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब को सजा दिया गया। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर अक़लियती उमूर ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में होगी। सूबाई वजीर ने कहा कि 6,751 यात्रियों को वीज़े जारी किए गए। सदाबहार गीत बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी के मायानाज और वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी को 42वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। आवाज़ के जादूगर ने जनूबी एशिया में पॉप सिंगिंग को मुतारिफ करवाया। बाद अज़ा वफ़ात उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।